مواقیت حاجی کے مختلف سمت سے آنے کی وجہ سے میقات کی جگہیں مختلف ہیں۔ شمالی مدینے میں رہنے والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ کو اب ابیار علی کہتے ہیں۔ وہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے۔ مصر اور شام والوں کی میقات ایک ہی ہے، وہ ہے جحفہ یا رابغ یا جو اس کے مقابل میں ہو، اور وہ مکہ سے تقریباً 220 کلومیٹر دور ہے۔ اہل نجد کی میقات قرن المنازل ہے، اسے اب السیل الکبیر کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل یمن کی میقات یلملم ہے، جسے اب سعدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل عراق کی میقات ذات عرق ہے، اور یہ بھی مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اور جن کا مکان ان مواقیت کے علاوہ ہو، یعنی اس کے اور مکہ کے درمیان واقع ہو، تو اپنے گھر ہی سے احرام باندھے گا۔ ہاں اگر ان کا گھر مکہ ہی میں ہو اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ تنعیم جا کر احرام باندھے گا، اور اگر حج کا ارادہ ہو تو اپنے گھر ہی سے احرام باندھے گا۔ اور یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مواقیت سے گزرتے وقت حج یا عمرے کی نیت نہ کی ہو، پھر اس کی رائے بدل جائے تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے اس کی رائے بدلی ہے، اور احرام ہی کی حالت میں مکہ میں داخل ہوگا۔ بغیر احرام کے دخول درست نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز پر سوار ہو تو فضا ہی میں میقات کے سامنے پہنچتے وقت احرام باندھے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ہوائی اڈہ سے ہی احرام کا لباس پہن کر نکلے، اور جو شخص میقات کو احرام کے بغیر پاس کر جائے تو اس پر ایک بکری کی قربانی مکہ میں واجب ہوگی، جسے وہ فقراء میں تقسیم کرے گا، یہ اس لیے کہ اس نے ایک واجب چھوڑ دی ہے۔ احرام کے مستحبات۔ محرم کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن کاٹ کر بغل کے بال اکھاڑ کر احرام کے لیے تیار ہو، اسی طرح مونچھیں موڑ کر اور منہ زیر ناف صاف کر کے، اسی طرح غسل کرنا اور صفائی اختیار کرنا بھی مستحب ہے، اور عورت کے لیے بھی مستحب ہے گرچہ وہ حالت حیض یا نفاس ہی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح احرام کے وقت جسم پر خوشبو لگانا، نہ کہ احرام کے کپڑے پر۔ احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ازار اور ایک چادر، دونوں ہی صاف اور سفید ہوتے ہیں، اور عورت سطر ڈھانکنے کی صورت میں جو لباس چاہیں پہنے۔ محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے نیت کرے اور زبان سے تلبیہ کہے، لبیک اللہم عمرۃ او حجۃ، اور پھر کہے اللہم ہذہ عمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ ایسا عمرہ ہے جس میں نہ کوئی ریا ہے اور نہ شہرت۔ اور اس کے لیے اپنے اوپر شرط لگانا بھی جائز ہے، اس طور پر کہ وہ کہے لبیک اللہم عمرۃ او حجۃ فإن حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ اسی طرح احرام کے سبھی دنوں میں اور سبھی حالتوں میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے بغیر زیادتی کے آواز بلند کرنا مستحب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور معتمر حجر اسود کو چومنے تک تلبیہ جاری رکھے گا۔ رہے حاجی تو وہ قربانی کے دن جمرۃ العقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھے گا، اور جو عربی زبان میں تلبیہ نہیں جانتے ہیں وہ اپنی زبان میں تلبیہ پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ احرام کے ممنوعات۔ ایک ازار اور ایک چادر اور ایک جوڑی جوتا پہن کر احرام باندھے گا، اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے،
اسی طرح کپڑے کا وہ جز جو کاٹا گیا ہو جسم میں فٹ ہونے کے لیے، جیسا کہ پائجامہ، کرتا اور دستانہ. اسی طرح موزہ، شرٹ خواہ دھاگے سے سلا گیا ہو یا پن کے ذریعے. رہی بات عورتوں کی تو وہ ستر چھپانے والا لباس پہنیں گی لیکن نقاب نہیں لگائیں گی اور نہ ہی دستانہ پہنیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازین. لیکن مردوں کے پاس سے گزرتے وقت اسے اپنا چہرہ ڈھانکنا ضروری ہوگا. اسی طرح محرم اور محرمہ کے لیے بدن کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ناخن تراشنا. اسی طرح مرد کے لیے سر کو ٹوپی سے ڈھانکنا حرام ہے. اسی طرح عمامہ سے یا خود احرام کے کپڑے سے سر کا ڈھانکنا جائز نہیں ہے. اسی طرح محرم اور محرمہ کے لیے احرام کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے اور مرد کے لیے خوشبودار سرما بھی. اسی طرح محرم پر حلال جنگلی جانور یا پرندے کا شکار کرنا یا حرم کے پیڑ میں سے کچھ کاٹنا حرام ہے. اسی طرح محرم کے لیے شادی کرنا یا منگنی کرنا یا اپنے ولیہ کی شادی کرانا جائز نہیں ہے. اگر شادی کی تو نکاح باطل ہو جائے گا اور فرج میں وطی کرنا حرام ہوگا اور اس کی وجہ سے کفارہ اور قضا واجب ہوگی. اسی طرح شہوت کے ساتھ مباشرت یعنی چھونے یا پکڑنے سے اس کے اوپر فدیہ واجب ہوگا. وہ چیزیں جو محرم کے لیے حالت احرام میں جائز ہوتی ہیں: احرام کے لباس کو دھلنا، پھر اسی میں احرام باندھنا جائز ہے. مصحف، پیسوں اور کاغذوں کی تھیلیوں کو گلے میں لٹکانا جائز ہے. اسی طرح کمر میں بیلٹ کا باندھنا، گھڑی یا انگوٹھی کا پہننا، چشمہ لگانا اور مصنوعی دانت کا استعمال، ازار باندھنا، اس پر فیتا لپیٹنا اور گرہ کی طرح کرنا جائز ہے. اسی طرح اپنی چادر کے کنارے کو ازار میں ڈالنا جائز ہے. انگلیوں کے پوروں سے سر کا کھجانا جائز ہے، نہ کہ ناخنوں سے، چونکہ اس میں بال کے اکھڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی طرح سر کو صابن سے دھونا، حمام میں غسل کرنا اور پانی میں ڈبکی لگانا جائز ہے. چھتری کا استعمال کرنا، خواہ چھتری سر سے چھو رہی ہو یا نہ چھو رہی ہو. پھر جب آپ مسجد حرام تشریف لے جائیں تو مستحب ہے کہ آپ بنی شیبہ کے گیٹ سے داخل ہوں، دایاں پیر آگے بڑھائیں اور پڑھیں: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور پھر یہ پڑھنا سنت ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. کعبہ شریف کو دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب اور سعید بن المسیب کیا کرتے تھے. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو چاہیں دعا کریں. کعبہ کی رؤیت کے لیے کوئی مخصوص دعا وارد نہیں ہوئی ہیں اور جو بھی وارد ہوئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں. پہنچنے کے بعد تحیت المسجد یا دوسری سنتوں کے ادا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، بلکہ فوراً عمرے کا طواف شروع کر دیں. پھر حجر اسود کی طرف جائیں اور طواف شروع کر دیں. طواف کا طریقہ: طواف شروع کرنے سے پہلے اضطباع کریں، یعنی اپنی چادر کو دائیں بغل میں ڈال کر اس کے کنارے کو بائیں طرف ڈال دیں، دائیں شانے کو کھول دیں اور بائیں کو ڈھانک لیں. اور ایسا صرف حج اور طواف عمرہ میں طواف قدوم کے لیے ہی سنت ہے. پھر طواف کی نیت دل سے کریں اور طواف ختم ہونے کے بعد
بائیں شانے کو ڈھانک لیں۔